اے نبی کہہ دیجئے کہ جو فضل اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کیا ہے اور جو رحمتیں تمہیں عطا کی ہیں، تم اس فضل کو پا لینے کے بعد، اس رحمت کو پا لینے کے بعد تم خوش ہو جایا کرو۔ اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں، اور اس آیت کریمہ کے تفسیر میں ایک صحابی رسول تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر دین اسلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی فضل سے مراد دین اسلام ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے مراد قرآن مجید ہے۔ ایک انسان جب عید میلاد کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی آیت کریمہ کو دلیل بناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے اوپر جو فضل کرتا ہے، تمہیں جو رحمتیں عطا کرتا ہے، تم اس فضل کی بنیاد پر اور اس رحمت کی بنیاد پر تم اللہ سے خوش ہو جاؤ۔ اب اگر کوئی انسان اس آیت کریمہ سے اگر عید میلاد کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا سوال کہ اگر ایک انسان خوشی مناتا ہے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر خوش ہونے کے بارے میں کہا، خوشی منانے کے بارے میں نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو فضل اللہ تمہارے اوپر کرتا ہے، جو رحمتیں تمہیں عطا کرتا ہے، تم اس فضل کی بنیاد پر اور اس رحمت کی بنیاد پر تم خوش ہو جاؤ۔ خوش ہونے کا حکم دیا، خوشی منانے کا حکم نہیں دیا۔ میرے عزیز ساتھیو، یہاں پر اس بات کو میں واضح کر دوں، خوشی منانا اور خوش ہونا یہ دونوں الگ چیز ہے۔ خوشی منانا اور خوش ہونا یہ دونوں الگ چیز ہے، ان دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے، اور یہ لوگ اسی آیت کریمہ سے یہ استدلال کرتے ہیں اور عید میلاد کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایک انسان اس آیت کریمہ سے خوشی منانے کے بارے میں اگر استدلال کرتا ہے تو اس کی یہ استدلال بالکل غلط ہے۔ علماء کے ہاتھوں سے بھی یہ مسئلہ نکل چکا ہے، چاہے وہ محرم کا مسئلہ ہو، ربیع الاول کا مسئلہ ہو، یہ تمام کے تمام مسائل آج علماء کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث علماء ہو، چاہے وہ دیوبندی کے علماء ہو، چاہے وہ بریلوی کے علماء ہو، ان تمام کے تمام علماء کے ہاتھوں سے یہ مسئلہ نکل چکا ہے۔ اگر ان مسئلوں کے اوپر آج دلیلیں دی جاتی ہیں تو ایسے انسان کو گستاخ تصور کیا جا رہا ہے۔ اہل حدیث تو دور کی بات ہے، جماعت اہل حدیث کے علماء تو دور کی بات ہے، جس بریلوی لوگ اس ربیع الاول کے موقع پر جلوس نکالا کرتے ہیں، اگر اس بریلوی کا عالم اگر یہ فتویٰ دے دے، اگر قرآن اور حدیث کے اوپر جو ہے چھان بین کرنے کے بعد، حدیثوں کو ٹٹولنے کے بعد اگر یہ فتویٰ دے دے تو اتنے جو ہے یہ مسئلہ اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اسی کے سامعین اسی عالم کو گستاخ قرار دے دے گا، اسی عالم کو گستاخ تصور کرے گا کہ یہ فلاں مولوی جو ہے یہ 420 ہو چکا ہے، فلاں مولوی جو ہے وہ 24 نمبر ہو چکا ہے، یہ فلاں مولوی جو ہے وہ راہ راست سے بھٹک چکا ہے۔ دن تم خوشیاں مناتے ہو 12 ربیع الاول کے دن، جس دن تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سڑکوں کو جام کرتے ہو اور رنگ ریلیاں مناتے ہو، ڈی جے بجایا کرتے ہو، کبھی تم نے غور و فکر کیا کہ اس دن مدینے کی کیا حالت تھی؟ اور تم آج خوشیاں مناتے ہو جس دن تم آج سڑکوں کے اندر ڈی جے بجا بجا کر کے اپنے گھر کی عورتوں کو سڑکوں کے اوپر اتار دیتے ہو۔ تم نے تصور کیا اس دن صحابہ کرام کی کیا حالت تھی، اس دن ازواج مطہرات کی کیا حالت تھی؟ سامعین کرام و حاضرین جمعہ، جیسا کہ یہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ وہ دن ہے جس دن کے اندر نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے نام پر بدعت و خرافات کو، ڈی جے اور جلوس کو نکال کر کے ایک آدمی نہ اپنے آپ کو اور اپنے اخروی زندگی کو بھی برباد کرتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان جلوسوں کے اندر اس طرح کے حرکات و سکنات کیے جاتے ہیں، اس طرح کے اعمال کو انجام دیا جاتا ہے جن عملوں کی بنیاد پر کہیں نہ کہیں آج اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے۔ ایک بات ہمیں اور آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دین اسلام کے اندر چاہے وہ کسی بھی طرح کا عمل ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کے کام ہوں، اگر اس عمل کو دین اسلام سے جوڑا جا رہا ہے، اگر اس کام کو شریعت کے روح سے اگر دیکھا جا رہا ہے تو اس کے لیے دو قوانین اس کے اوپر نافذ ہوتے ہیں، اور وہ دو چیزیں قرآن اور حدیث ہیں۔ جب تک ان قرآن اور حدیث سے
ایک انسان دلیل نہیں دے دیتا، جب تک ایک آدمی قرآن اور حدیث سے یہ ثابت نہیں کر دیتا تب تک اس کا عمل مردود مانا جائے گا، تب تک اس کا عمل لا یعنی عمل تصور کیا جائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اس بات کی طرف اشارہ کروایا کہ وہ انسان کامیاب ہے، وہ انسان اس دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اپنایا۔ اب اس عمل کو اگر سیرت مطہرہ سے اگر جوڑا جائے، قرآن اور حدیث سے جوڑا جائے، تو قرآن اور حدیث کے اندر ذخیرہ حدیث کی کسی بھی کتاب سے اور قرآن مجید کی کسی بھی آیت سے ایک انسان یہ ثابت ہی نہیں کر سکتا کہ یہ عمل اسلامی عمل ہے اور اس کا حکم اللہ نے دیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور نہ ہی خیر القرون سے بھی یہ ثابت ہے، نہ ہی صحابہ کرام کی زندگیوں سے ثابت ہے، نہ ہی تابعین کی زندگیوں سے ثابت ہے، اور نہ ہی سلف صالحین کی زندگیوں سے ثابت ہے۔ اگر اللہ نے حکم نہیں دیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے بھی یہ عمل نہیں کیا، تابعین نے بھی یہ عمل نہیں کیا، سلف صالحین نے بھی یہ عمل نہیں کیا، تو اسی چیز کو اس دنیا والے انسان جو اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، جو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہی وہ عمل ہے جس کو بدعت سے موسوم کیا جاتا ہے، جسے اس دنیا کے اندر بدعت گردانا جاتا ہے۔ اگر قرآن سے دلیل نہیں، احادیث سے دلیل نہیں، تو ایسے ہی عمل کو بدعت قرار دے دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ آخر ایک انسان اس طرح کے عملوں کو کیوں کرنا چاہتا ہے؟ آخر ایک آدمی اس طرح کے عملوں کو کر کے ایک انسان اپنے جو ہے اخروی زندگی کو بھی برباد کرتا ہے اور اسلام کو بھی، اور اسلام کے جو ہے صاف و شفاف پنے کو بھی داغدار کرنا چاہتا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو کئی طرح کی اس کے اوپر وجوہات اور کئی طرح کے جوابات بھی آ سکتے ہیں۔ ایک انسان ذہنی عیاشی کے لیے بھی ایسا حرکت کر سکتا ہے، ذہنی عیاشی کے لیے بھی یہ عمل کر سکتا ہے، کیونکہ اسی سماج اور اسی معاشرے کے اندر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کی جاتی ہے، وہ نوجوان اس محفل کے اندر شامل نہیں ہوتا، وہ نوجوان اس محفل کے اندر جا کر کے قرآن اور حدیث کی باتوں کو سننے کے لیے گوارا نہیں کرتا، لیکن سال میں ایک دن ڈی جے کے پیچھے نکلنا کیوں گوارا کر لیتا ہے، سڑکوں کے اندر رنگ ریلیاں منانے کے لیے کیوں گوارا کر لیتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، کہیں نہ کہیں اس کا جواب یہ ہے کہ ذہنی عیاشی کے لیے، اپنے نفس کو، اپنی نفسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں اس طرح کے اعمال کو کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا سوال جس کا جواب یہ ہے کہ ذہنی عیاشی ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک دوسرا سوال یہ ہے، جو لوگ اس طرح کی حرکات کو انجام دیتے ہیں، جو لوگ اس طرح کی بدعات و خرافات کو بڑھاوا دیتے ہیں، ان لوگوں سے سوال یہ ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ ہم نے پہلے ہی اس بات کی وضاحت کر دی کہ اس کی دلیل نہ قرآن کے اندر، نہ حدیث کے اندر، نہ ہی صحابہ کرام کی زندگیوں سے ثابت، نہ سلف صالحین کی زندگیوں سے ثابت، نہ سلف صالحین نے اپنی کتابوں کے اندر اس بات کو درسایا۔ آخر اس کی دلیل ملی کہاں؟ اگر ہم سوال کرتے ہیں تو جواب یہ ملتا ہے کہ اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور دلیل کے طور پر اس آیت کریمہ کو پیش کرتے ہیں جس آیت کریمہ کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے ترجمے کو دیکھتے ہیں اور اس سے یہ جو ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا اس آیت کریمہ سے عید میلاد کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے، یا یہ لوگ اپنی ذہنی عیاشی کے لیے اس طرح کی تعبیرات، الٹے سیدھے تعبیرات کر کے عید میلاد کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے اسی آیت کریمہ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ میرے نبی کہہ دیجئے کہ جو فضل اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کیا ہے، یعنی اللہ رب العالمین جو تمہارے اوپر فضل کرتا ہے اور جو تمہیں رحمت عطا کرتا ہے، تم اس رحمتوں کے اوپر خوش ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا۔ اے نبی کہہ دیجئے
کیجئے کہ جو فضل اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر کیا ہے اور جو رحمتیں تمہیں عطا کی ہیں، تم اس فضل کو پا لینے کے بعد، اس رحمت کو پا لینے کے بعد تم خوش ہو جایا کرو۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے آخری نبی کو حکم دیا کہ جو فضل اللہ رب العالمین تمہارے اوپر کیا اور جو رحمتیں تمہارے اوپر کرتا ہے، اس فضل کی بنیاد پر اور اس رحمت کی بنیاد پر تم اللہ رب العالمین سے خوش ہو جاؤ، یعنی دل سے خوش ہو جاؤ۔ اب اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں، اور اس آیت کریمہ کے تفسیر میں ایک صحابی رسول تفسیر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر دین اسلام کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اللہ کی فضل سے مراد دین اسلام ہے، اور اللہ رب العالمین کی رحمت سے مراد قرآن مجید ہے۔ ایک انسان جب عید میلاد کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی آیت کریمہ کو دلیل بناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارے اوپر جو فضل کرتا ہے، تمہیں جو رحمتیں عطا کرتا ہے، تم اس فضل کی بنیاد پر اور اس رحمت کی بنیاد پر تم اللہ سے خوش ہو جاؤ۔ اب اگر کوئی انسان اس آیت کریمہ کو عید میلاد کے لیے اگر دلیل بناتا ہے اور اس آیت کریمہ سے اگر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی فضل دین اسلام قرار دیا گیا اور قرآن مجید کو رحمت قرار دیا گیا۔ اب اگر کوئی انسان اس آیت کریمہ سے اگر عید میلاد کو ثابت کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا سوال کہ اگر ایک انسان خوشی مناتا ہے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر خوش ہونے کے بارے میں کہا، خوشی منانے کے بارے میں نہیں کہا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو فضل اللہ تمہارے اوپر کرتا ہے، جو رحمتیں تمہیں عطا کرتا ہے، تم اس فضل کی بنیاد پر اور اس رحمت کی بنیاد پر تم خوش ہو جاؤ۔ خوش ہونے کا حکم دیا، خوشی منانے کا حکم نہیں دیا۔ میرے عزیز ساتھیو، یہاں پر اس بات کو میں واضح کر دوں، خوشی منانا اور خوش ہونا یہ دونوں الگ چیز ہے۔ خوشی منانا اور خوش ہونا یہ دونوں الگ چیز ہے، ان دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ ایک انسان اگر اپنے دل سے خوش ہوتا ہے، لیکن ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کا حکم نہیں دیا کہ ایک آدمی خوش ہونے کے ساتھ ساتھ خوشی منائے۔ خوشی منانے کی دلیل اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر پیش ہی نہیں کی، اور یہ لوگ اسی آیت کریمہ سے یہ استدلال کرتے ہیں اور عید میلاد کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر فرح کے لفظ کو استعمال کیا، فَلْيَفْرَحُوا، یعنی فرحن کے لفظ کو جہاں پر استعمال کیا ہے، وہاں پر ہر جگہ اللہ رب العالمین نے خوش ہونے کا حکم دیا ہے۔ وہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے کہ تم خوش ہو جاؤ، لیکن خوشی منانے کا حکم نہیں دیا۔ اگر ایک انسان اس آیت کریمہ سے خوشی منانے کے بارے میں اگر استدلال کرتا ہے تو اس کی یہ استدلال بالکل غلط ہے اور اس کی یہ استدلال بالکل بیجا ہے۔ تو یہ آیت کریمہ، اس آیت کریمہ کو دلیل بناتے ہیں عید میلاد کے لیے، یعنی میلاد النبی بنانے کے لیے اس آیت کریمہ کو دلیل بنایا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت کریمہ کے بعد ایک دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر کچھ انسان ایسے ہیں جو عید میلاد کو مناتے ہیں، اور اسی دنیا کے اندر کچھ انسان ایسے ہیں جو عید میلاد کے دن، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن اور اس دن سے لے کر کے بقیہ جو ہے سال کے 365 دن میں وہ انسان اللہ کے نبی کی سنت پر چل کر کے وہ انسان خوشی محسوس کرتا ہے، وہ انسان فرح محسوس کرتا ہے، وہ انسان خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن اسی دنیا کے اندر ایک انسان خوشی مناتا ہے اور دوسرا انسان صرف خوش ہوتا ہے، لیکن ان دونوں میں کامیاب کون انسان ہے؟ ان دونوں لوگوں میں سے کامیاب کون انسان ہے؟ خوشی منانے والا انسان یا وہ انسان جو انسان صرف خوش ہوتا ہے؟ ان دونوں لوگوں میں سے کامیاب کون انسان ہے؟ آئیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے نبی بنا کر کے مبعوث کیا، سرزمین عرب کی طرف جب نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر کے یہ صدائیں دیتے ہیں کہ قولوا لا الہ الا تفلحوا، اے لوگوں تم کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب، آخرت کے اندر بھی کامیاب گردانے جاؤ گے۔ صحابی رسول آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، کلمہ لا الہ الا
اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس صدا کو بلند کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھوں میں بیعت کر لیتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان۔ اور یہ وہ صحابی رسول ہیں جن صحابیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اسی قرآن مجید کے اندر یہ واضح کر دیا، اسی قرآن مجید کے اندر اس کا نقشہ کھینچ دیا کہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جس صحابی رسول سے اللہ رب العالمین خوش ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو اپنے سامنے رکھ کر کے اس چیز کو جاننے کی کوشش کریں، اس چیز کو پرکھنے کی کوشش کریں کہ وہ صحابہ کرام جس نے کبھی اس دنیا کے اندر میلاد کے نام پر کبھی نہ ہی جلوس کو نکالا، میلاد کے نام پر نہ ہی کبھی کیک کو کاٹا، میلاد کے نام پر نہ ہی کبھی سڑکوں کو جام کیا، میلاد کے نام پر نہ ہی کبھی اپنے گھروں کے اندر جھنڈیوں کو لگایا، ایسے صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر جنت کی بشارت دیتی، اسی دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے، اے بلال تم جنتی ہو، اے ابو عبیدہ تم جنتی ہو، اے عباس تم جنتی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو اسی دنیا کے اندر جنتی قرار دے دیا جن صحابہ کرام نے کبھی اس دنیا کے اندر میلاد نہیں منایا، کبھی اس دنیا کے اندر سڑکوں کو جام نہیں کیا، کبھی اس دنیا کے اندر جلوس نہیں نکالا، کبھی جب تک اس دنیا کے اندر رہے کبھی کیک کو نہیں کاٹا۔ اگر تم یہ کامیابی تصور کرتے ہو تو کہیں نہ کہیں یہ تمہاری سوچ کھوٹی ہے، کہیں نہ کہیں تمہاری یہ دلیل کھوٹی ہے، کیونکہ وہ صحابہ کرام جس نے کبھی میلاد نہیں منایا اس صحابہ کرام کو تو میرے نبی نے اسی دنیا کے اندر جنتی قرار دے دیا۔ اور حد تو تب ہو جاتی ہے جب ایک انسان یہ تصور کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آج ہم اس دنیا کے اندر کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں، ہم اس دنیا کے اندر سب سے افضل ہے۔ سب سے افضل کون ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، وہ نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا حکم ملتا ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی طرف سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جب جنت کے باغات میں گھومتے ہیں، جب جنت کی سیر کرتے ہیں، ایک آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، اے جبرائیل آخر یہ کون ہے؟ یہ کس کی آواز میرے کانوں تک آ رہی ہے؟ ہم سے پہلے جنت کے اندر کون چل رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت بلال کی جوتیوں کی آواز ہے، یہ حضرت بلال کی جوتیوں کی آواز ہے، یہ وہی صحابی رسول ہے جس نے کبھی اس دنیا کے اندر میلاد نہیں منایا۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے سوال کرتے ہیں، اے بلال آخر تو کون سا عمل اس دنیا کے اندر کرتا ہے؟ تمہارا کون سا عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے میں نے جنت کے اندر تمہاری جوتیوں کی آواز سنی ہے؟ میرے عزیز ساتھیو، غور و فکر کرنے کی کوشش کریں، اندازہ لگانے کی کوشش کریں۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم اس دنیا کے اندر میلاد نہ بھی منائے، ہم اللہ کے نبی کی پیدائش کے اوپر خوش ہو جائیں، اس کے سنت کے اوپر عمل کر کے خوش ہو جائیں، ان کے سنت مطہرہ کو اپنا کر کے خوش ہو جائیں، یہی زندگی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہی چیز حضرت بلال نے بھی کیا، یہی چیز ان صحابی رسول نے بھی کیا جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا کے اندر جنت کی بشارت دے دی۔ اور ایک ایک شخص کے نام کو لے کر کے اللہ کے نبی نے کہا کہ فلاں جنتی ہے، فلاں جنتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یہ ساری کی ساری احادیث ہے اور قرآن کی یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ میلاد کی کوئی حیثیت دین اسلام کے اندر نہیں ہے، میلاد کی شرعی حیثیت اس دین اسلام کے اندر نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، ان کے پاس سے جب ساری کی ساری دلیلیں ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب ایک انسان ان ساری کی ساری دلیلوں کو کاٹ دیتا ہے، جب قرآن کی دلیلیں دیتا ہے، جب قرآن کی دلیلوں کو بھی کاٹ دی جاتی ہے، احادیث کی دلیلیں دی جاتی ہے، جب احادیث کی دلیلیں بھی کاٹ دی جاتی ہے، اور جب ان لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے، لوگ تو چھوڑیے، جب ان کے علماء سے اگر سوال کی جاتی ہے کہ میلاد کے اوپر تمہارے پاس کیا دلیل ہے، یہ جھنڈے جو تم اپنے گھر کے چھتوں کے اوپر لگایا کرتے ہو، یہ جھنڈے حدیث کے کس کتاب سے تمہیں ملی؟ تو ان کے پاس جب جواب نہیں ہوتا ہے تو اسی قوم کے اندر، اسی مسلک کے اندر ایسے جوکر عالم موجود ہیں، اسی قوم کے اندر ایسے ہنسی اور ٹھٹھا کرنے والے انسان موجود ہوتے ہیں جن لوگوں سے اگر جھنڈے کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو کہتا ہے جھنڈا کتاب میں نہیں بلکہ بانس میں ہوتا ہے،
جب ان کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی، جب ان کے پاس براہین نہیں ہوتے، قرآن اور حدیث سے جب یہ لوگ اپنی جو ہے سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے، اس وقت اس طرح کے جواب دینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اس طرح کی دلیلیں حدیث کے اندر نہیں، قرآن کے اندر نہیں۔ وہ جو کر عالم کہتا ہے کہ جھنڈے تو بانس کے اندر ہوتے ہیں، اسی طرح محرم الحرام کے مہینے میں بھی جب جو ہے بیزا طریقے سے یہ لوگ جو ہے پکوان بنا کر کے جب لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، کھانا کوئی غلط کام نہیں، لیکن جس عقیدے کے تحت بنائی جاتی ہے، جس عقیدے کے تحت حلوے کو بنایا جاتا ہے، وہ عقیدہ غلط ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد پر اس حلوے کو بھی حرام قرار دیا جاتا ہے۔ عقیدے کو لے کر کے ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ جب یہ سوال کی جاتی ہے کہ جو تم پکوان بناتے ہو اس کی دلیل کس کتاب کے اندر ہے، تو یہاں پر بھی جب دلیلیں نہیں ملتی تو یہاں پر بھی اسی طرح کے جوکر والے لفظ کو استعمال کرتا ہے، یہاں پر بھی اسی طرح کے ٹھٹھے والے لفظ کو استعمال کرتا ہے کہ حلوہ تو کتابوں کے اندر نہیں کڑھائی کے اندر ہوتا ہے۔ اور اتنے بدتمیز اور اتنے نالائق سامعین اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر عبادت کے نام پر جو کام کیا جا رہا ہے، ان کے سامنے عبادت کے نام پر جس چیز کو پیش کی جا رہی ہے، جب اس طرح کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں تو اس کے سامنے بیٹھے سامعین ہنس کر کے اس بات کو اپنے سر کے اوپر سے گزار دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کہیں نہ کہیں آج یہ مسئلہ اتنا آگے نکل چکا ہے، یہ مسئلہ آج اتنا آگے نکل چکا ہے کہ آج علماء کے ہاتھوں سے بھی یہ مسئلہ نکل چکا ہے، چاہے وہ محرم کا مسئلہ ہو، ربیع الاول کا مسئلہ ہو، یہ تمام کے تمام مسائل آج علماء کے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث علماء ہو، چاہے وہ دیوبندی کے علماء ہو، چاہے وہ بریلوی کے علماء ہو، ان تمام کے تمام علماء کے ہاتھوں سے یہ مسئلہ نکل چکا ہے۔ اگر ان مسئلوں کے اوپر آج دلیلیں دی جاتی ہیں تو ایسے انسان کو گستاخ تصور کیا جا رہا ہے۔ اہل حدیث تو دور کی بات ہے، جماعت اہل حدیث کے علماء تو دور کی بات ہے، جس بریلوی لوگ اس ربیع الاول کے موقع پر جلوس نکالا کرتے ہیں، اگر اس بریلوی کا عالم اگر یہ فتویٰ دے دے، اگر قرآن اور حدیث کے اوپر جو ہے چھان بین کرنے کے بعد، حدیثوں کو ٹٹولنے کے بعد اگر یہ فتویٰ دے دے تو اتنے جو ہے یہ مسئلہ اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اسی کے سامعین اسی عالم کو گستاخ قرار دے دے گا، اسی عالم کو گستاخ تصور کرے گا کہ یہ فلاں مولوی جو ہے یہ 420 ہو چکا ہے، فلاں مولوی جو ہے وہ 24 نمبر ہو چکا ہے، یہ فلاں مولوی جو ہے وہ راہ راست سے بھٹک چکا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ مسئلہ اتنا آگے نکل چکا ہے، آج ایک عالم بھی ایک انسان کو سمجھا نہیں سکتا، کیونکہ پہلے کے علماء نے اور آج کے بھی علماء نے اتنے ضعیف اور اتنے من گڑھت روایتوں کو ان جو ہے سامعین کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کی ذہنوں کے اندر اس طرح یہ باتیں پیوست ہو چکی ہے کہ آج ایک عالم اگر جو ہے قرآن کی دلیلیں پیش کرتا ہے تو وہ باتیں جو پہلے ذہن کے اندر بیٹھی ہوئی ہے وہ باتیں نہیں نکلتی، اور جو ہے علماء کو ہی غلط قرار دے دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ نوبتیں اس لیے آئی، یہ نوبت اس لیے آئی، کہیں نہ کہیں ہم نے اسلام سے دوری بنا لی ہے، ہم نے اسلام سے دوری بنا لی ہے، ہم نے اس مسائل کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر ہم نے ان مسائلوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہوتی، اگر ہم نے ان مسائلوں کو گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو آج ہم اس دن خوشیاں نہیں مناتے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر کے گئے ہیں۔ جو لوگ آج 12 ربیع الاول کے دن جلوس نکالا کرتے ہیں، جھنڈیوں کو لے کر کے راستوں کو جام کیا کرتے ہیں، ان لوگوں سے سوال کیا جائے کہ خود جس کو تم اس دنیا کے اندر امام اعظم مانا کرتے ہو، جس کو تم اس دنیا کے اندر غوث اعظم تصور کیا کرتے ہو، کیا تمہارے امام اعظم نے، کیا تمہارے غوث اعظم نے آج 12 ربیع الاول کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی دن بتائی ہے؟ کیا ان علماء نے، کیا اس امام اعظم نے اس 12 ربیع الاول کے دن کو پیدائش کا دن قرار دیا ہے؟ تمام کے تمام علماء نے، کسی نے 8 ربیع الاول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن قرار دیا، کسی نے 9 ربیع الاول کو قرار دیا، کسی نے 17 ربیع الاول کو قرار دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، لیکن کم از کم 12 ربیع الاول کو کسی نے قرار نہیں دیا، لیکن ہاں اس بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کے دن ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کے دن ہوئی ہے۔ اور اے دنیا والوں، جس دن تم خوشیاں مناتے ہو 12 ربیع الاول کے دن، جس دن تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر سڑکوں کو جام کرتے ہو اور رنگ ریلیاں مناتے ہو، ڈی جے بجایا کرتے ہو، کبھی تم نے غور و فکر کیا کہ اس دن مدینے کی کیا حالت تھی؟ اس دن تم نے جو ہے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ اس گھرانے کی کیا حالت تھی، اس ازواج مطہرات کی کیا حالت تھی، اس عشرہ مبشرہ کی کیا حالت تھی،
उस सहाबा करام की क्या हालत थी। जिस दिन तुम आज खुशियां मनाते हो, जिस दिन तुम आज सड़कों के अंदर डीजे बजा बजा करके अपने घर की औरतों को सड़कों के ऊपर उतार देते हो, तुमने तसव्वुर किया उस दिन सहाबा किराम की क्या हालत थी, उस दिन अज़वाज मुतहरात की क्या हालत थी। एक हदीस के अंदर बयान करते हैं, नकल करते हैं कि सुबह के वक्त से ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत बिगड़ती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज होती है, और एक वक्त हो जाने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत में और बिगाड़ आ जाती है। मेरे अजीज साथियों, हदीस के अंदर आता है कि वो सहाबी रसूल जो कभी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं मस्जिद नबवी से किया करते थे, और सदाएं करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा करते थे। वो सहाबी रसूल हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुजरे से लग करके खड़े हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी को देख करके एक मुजस्सिमा की तरह उसी हुजरे के अंदर लग करके खड़े हो जाते हैं। ऐसा महसूस हो रहा था, सहाबी रसूल बयान करते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा था कि हजरत बिलाल के जिस्म से रूह परवाज कर चुकी है, हजरत बिलाल के जिस्म के अंदर रूह मौजूद ही नहीं है। ये कैफियत हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। आज तुम इसी दिन खुशियां मनाते हो, आज तुम इसी दिन रैलियां निकालते हो, आज तुम इसी दिन जुलूसें निकाला करते हो। ये सहाबी रसूल है, ये सहाबी रसूल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अशरे मुबश्शिरा में से है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुतहरा को अपनाने वाले सहाबी रसूल है, जिनकी ये कैफियत है। आज हम और आप खुशियां मनाते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक तसव्वुर करते हैं कि हमसे बड़ा आशिक तो और कोई नहीं है। मेरे अजीज साथियों, नबी से मोहब्बत करने वाले इंसान उस दिन परेशान है, उस दिन जो है परेशानी की हालत में है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये वो सहाबिया है, ये वो सहाबिया है जिनकी रान के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक, सरे मुबारक पड़ी हुई है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी परेशान है, अपने महबूब शोहर के जुदाई का वक्त करीब है, अपने महबूब शोहर से दूर होने का वक्त करीब है। यह हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा परेशान है, और जो है उनकी आंखों से आंसू जारी है। और वो सहाबी रसूल, वो सहाबी रसूल जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में रहा करते थे, पागलों की तरह मदीना की गलियों में घूमते फिरते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत को देख करके गमज़दा हो जाते हैं। मेरे अजीज साथियों, ये तो सहाबा किराम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत मैं कई मर्तबा बयान कर चुका हूँ। कैफियत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के वक्त, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ की वजह से अपने चेहरे को आसमान की तरफ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, परवरदिगार आलम इस मौत की सख्ती में तू मेरी मदद फरमा, ऐ मेरे मौला तू इस मौत की सख्ती से मुझे निजात दे दे, इस मौत की सख्ती से तू मुझे बचा ले। मेरे अजीज साथियों, ये वो इंसान जिस इंसान के नाम पर, जिस नबी के नाम पर आज खुशियां मनाई जा रही है, उस नबी की ये कैफियत है कि वो अल्लाह से परेशानी से बचने की दुआ कर रहे हैं। हम कितने बड़े जालिम, हम कितने बड़े मुतकब्बिर हैं कि आज जो है न जाने किन किन किताबों से दलीलों को इकट्ठा करके, किन किन किताबों से हम जो है नाजायज तरीके से बातों को मनवाने के लिए दलील को पेश करते हैं, और उस नबी की तकलीफ वाली जिंदगी के और तकलीफ वाले दिन हम खुशियां मनाते हैं। मेरे अजीज साथियों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी का वक्त है। हजरत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये वो सहाबिया है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बेटी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को देख करके रोना शुरू कर देते हैं और दुआ करते हैं, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे बाप की तकलीफ, हाय मेरे बाप की परेशानी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ में इस कदर पाया कि दुनिया में हमने उसके बाद जितने भी लोगों को मौत तारी होते हुए देखा, इंसान के ऊपर मौत तारी होते हुए देखा, मैंने इतनी परेशानी और किसी भी इंसान में जो है मैंने देख नहीं पाया जितनी परेशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत के वक्त हुई, जितनी तकलीफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत के वक्त हुई। मेरे अजीज साथियों, हम और आप जब अहादीस का मुताला करते हैं, कुरान मजीद को खंगालना शुरू करते हैं, सलफ़ सालिहीन के किताबों को टटोलना शुरू करते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सहाबाए किराम की ये जिंदगियां हमारे सामने जो है गर्दिश करने लगती है, और हमें और आपको ये आवाज़ देती है कि लोगों, नबी के नाम पे जो ये काम किया जा रहा है, नबी के नाम पर ये जो काम की जा रही है, जो हरकतें की जा रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बेजा है, ये सारी की सारी चीज़ें गलत है, बिदअत के ज़ुमरे में
آتی ہے میرے عزیز ساتھیوں، اور اسی بدعت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر واضح کر دیا، اپنی زندگی کے اندر بیان کر دیا کہ جو آدمی بدعت کا ارتکاب کرتا ہے یہ بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کر کے جانے والی ہے، ہر گمراہی ایک انسان کو جہنم کے اندر داخل کروانے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو دلائل جو دیے جاتے ہیں یہ سارے کے سارے دلائل بیکار ہیں، یہ سارے کے سارے براہین بیکار ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بھی نہ ہی اس چیز کا حکم دیا، نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کرنے کا حکم دیا، اور نہ ہی صحابہ کرام نے کیا، نہ ہی تابعین نے کیا، نہ ہی سلف صالحین نے کیا، اور کیا ہی نہیں بلکہ کسی نے بھی اپنی کتاب کے اندر، کسی نے بھی اپنی حدیث کے اندر ان خرافات والی چیزوں کی طرف اشارہ بھی نہیں کیا، ان خرافات والی چیزوں کی طرف رہنمائی بھی نہیں کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ جو دلیلیں ہیں، جب انہیں دلیلوں کے بارے میں جب سوالیں کی جاتی ہیں، جب ان دلیلوں کو کاٹ دیا جاتا ہے تو ان کے پاس جب کوئی دلیلیں نہیں ہوتی تو آخر میں یہ انسان بدتمیزی پر اترتا ہے، آخر میں وہ انسان یہ کہنے لگتا ہے کہ تمہارے نصیب میں یہ خوشی ہے ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی تمہارے نصیب میں ہے ہی نہیں۔ ارے ہماری نصیب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی بھی ہے، ان کے سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی خوشی ہے، ان کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر چلنے کی بھی خوشی ہے، ان کے لائے ہوئے دین کے اوپر مرنے اور مٹنے کی بھی خوشی ہے۔ ہم اس نبی کو اس دنیا کے اندر اپنا آخری نبی مانتے ہیں، اس نبی کے بعد اگر کوئی عمل کرنے کے لیے کہتا ہے تو ہم سب سے پہلے سوال کرتے ہیں کہ اس نبی سے ثابت کر کے دکھائیں، اس نبی کے صحابی سے ثابت کر کے دکھائیں، اس نبی کے تابعی سے ثابت کر کے دکھائیں۔ اگر ان تمام کے تمام لوگوں سے ثابت نہیں تو ہم بھی اس عمل کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم بھی اس طرح کے عمل کو ارتکاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ چند باتیں تھی میلاد النبی کی شرعی حیثیت کے تعلق سے۔ اگر ہم اور آپ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے، اگر علماء کی تقریروں کو بھی آپ سنیں گے، اور خود اگر کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو حدیث کی ذخیرہ کتاب سے، اور جن کتابوں کو سلف نے لکھا، جن کتابوں کو صالحین نے لکھا، جن کتابوں کو مفسرین نے لکھا، جن کتابوں کو محدثین نے لکھا، ان تمام کے تمام محدثین کی کتابوں سے بھی اس کی دلیل کہیں نہیں ملتی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس بدعت و خرافات والے عمل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔